الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. اور البتہ تحقیق کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے ہر قسم کے مضامین کھول کھول کے بیان کیے ہیں، اور حضرت انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکتا ہے جس وقت تک کہ ان کے پاس ہدایت آ جاوے اور وہ اپنے رب سے استغفار کرے، مگر یہ کہ ان کے پاس اگلے لوگوں کا عذاب طریقہ آ جاوے یا تو ان کے پاس سامنے سے عذاب آ جاوے۔ اور ہم نہیں بھیجتے ہیں رسولوں کو مگر اچھے اعمال کرنے والوں کو بشارت دینے والے اور برے کام کرنے والوں کو ڈرانے والے بنا کر۔ اور کافر لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں باطل طریقے سے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو مٹا دیں، اور انہوں نے وہ لوگ یعنی کافر لوگ میری نشانیوں کو اور ان احکام کو جس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جاتا ہے مذاق بناتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاوے پھر وہ اس سے منہ پھیر لے، فأعرض عنها، وہ اس سے منہ پھیر لے اور بھول جاوے وہ بدکاریاں، وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ بے شک کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ وہ حق بات کو سمجھے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ۔ اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ اس وقت کبھی بھی راہ راست پر یعنی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ اور آپ کا رب مغفرت کرنے والا، رحمت والا ہے۔ اگر اللہ ان کو ان کی برائیوں پر پکڑ لے تو جلدی ان کو عذاب دے دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، ہرگز نہیں پائیں گے وہ اس کے ماوراء کوئی پناہ کی جگہ۔ اور اس بستی کو ہم نے بستی والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکتی کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اس پورے صفحے میں آیات کے اندر جس کا ترجمہ کیا گیا 3 طرح کے مضمون ہیں۔ پہلا مضمون تو یہ ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، غلط کام کرتا ہے اور پھر اس کے باوجود اللہ کے سامنے جھگڑا کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کو کس مقصد سے دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جیسے ہی وہ گناہ کرتے ہیں عذاب کیوں نہیں دیتے، بلکہ عذاب دینے میں ڈھیل کیوں دیتے ہیں، تاخیر کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کیے۔ جنت کے مناظر بھی بیان کیے، جہنم کے عذاب بھی بیان کیے، لوگوں کے مزاج کو بھی بیان کیا، انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر بھی کیا۔ اور ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی صحیح راستے پر آ جائے۔ انسان بڑا جھگڑالو ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے نبی کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے بڑی بات، یعنی ہر بات کو تفصیل سے ذکر کروا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کرے گا۔ اس سلسلے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے مفسر ہے، انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے، اور اسی حدیث کا مضمون مسلم شریف میں موجود ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تیری خبر گیری کے لیے اور تیرے زندگی کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے تیرے ساتھ کرامن کاتبین لگا دیے تھے جو نام اعمال لکھتے ہیں، تو تیری زندگی کا چٹھا یہ کالا ہے اور اس کی وجہ سے تو جہنم کا حقدار ہے۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں تو یا اللہ آپ پر ایمان بھی لایا، آپ کے رسولوں کی بات بھی مانی، میں نے تو اچھے کام کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر میرے ان فرشتوں نے جو باتیں لکھی ہے تو کیا وہ باتیں غلط ہیں؟ تو کہے گا ہاں وہ باتیں غلط ہیں، میں تو ان فرشتوں کی شہادت کو نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، لوح محفوظ میں تیرے نام اعمال، یعنی لوح محفوظ میں جو تیرا کالا چٹھا ہے وہ تو فرشتوں نے نہیں لکھا، وہ تو لکھا ہوا ہے پہلے سے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں، اس کی تقدیر میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھی، تو بتایا کہ دیکھ لوح محفوظ میں تو یہ سب چیزیں ویسی ہی لکھی ہوئی ہے جیسے میرے فرشتوں نے لکھی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں لوح محفوظ کو بھی نہیں مانتا، میں تو دنیا میں تیری بات کو مانتا تھا، تیرے رسولوں کی باتوں کو مانتا تھا اور اچھے کام کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر تو نے جن جن اعضاء سے گناہ کیے ہیں اگر وہ خود گواہی دے تو وہ کہے گا کہ وہ کیسے گواہی دیں گے، زبان تو میری بول رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور پھر اس کے ہاتھ نے جو گناہ کیے ہیں، جس وقت کیے ہیں، جس جگہ کیے ہیں، وہ ہاتھ تمام کے تمام گناہوں کو بیان کرے گا۔ قدم جن جن غلط جگہوں پر چلے ہیں وہ قدم ہر چیز کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ زبان، یعنی بولنے کی طاقت اس کے اعضاء کی طرف منتقل کر دیں گے۔ اور سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اس وقت ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے برے اعمال کی۔ اس لیے وہ آدمی یہ سوچے گا کہ میں جھگڑا کروں، حجت بازی کروں تو اللہ تعالیٰ سے بچ جاؤ اور جنت میں چلا جاؤ، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بچ کے جا سکتا نہیں۔ تو یہ جھگڑا مراد ہے یہاں پر کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی وہ جھگڑا کرے گا۔ جب اس کے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے تو پھر وہ اپنے بدن کے اعضاء کو کوسے گا، کہا کہ تم لوگوں کو، تم کو بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا اور تم نے خود اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ تو بدن کے اعضاء کہیں گے کہ ایک تو پہلے تو یہ کہے گا کہ تم کس طریقے سے بولنا تم نے شروع کیا، تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
کہ ہم کو بولنے کی طاقت اس ذات نے دی ہے جس ذات نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی. پھر اس کے بعد کہے گا کہ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر اللہ سے بچ جاؤں اور جہنمی ہونے کے باوجود جنت میں چلا جاؤں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ رشوت کا میدان نہیں ہے، بلکہ یہاں تو حق والے ہی صحیح جگہ پر جائیں گے اور ناحق لوگ جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس آدمی کو جہنم میں پھینک دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو، یعنی وہ فرشتے اس کو جہنم میں پھینک دو. تو یہ مراد ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اب یہ جھگڑا دنیا میں کس طریقے سے کرتا ہے، اس کا ایک مختصر سا نقشہ کہ جب ان کے سامنے ایمان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، أَن يُؤْمِنُوا اور وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، ایمان لائے اور جو بھی دنیا میں گناہ ہو، جو بھی برائیاں اس سے ہو تو اللہ سے استغفار کرے. اب ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا، اور ایمان لانے کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی. لیکن لوگ جری ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرأت کرتے ہیں، دلیری کرتے ہیں کہ دیکھو ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ پہلے والی جو قومیں گزری ہے کہ اللہ نے جن کو ہلاک کیا ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، یہ جو قومیں گزری ہیں ان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے ہلاک کیا ہے، یہ لوگ اس ہلاکتی کا انتظار کرتے ہیں. أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، کہ اگلے لوگوں کا طریقہ ان کے پاس آ جاوے، یعنی عذاب ان کے اوپر آ جاوے، یا تو خود اللہ تعالیٰ نقد اس وقت ان کو دوسری قسم کا عذاب دے کر ان کو ہلاک کرے. تو ایمان لانے کے بعد اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان کو اول وہلے میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے گناہ پر جرأت کرنی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے ہمارے اوپر تو کوئی حالات نہیں آتے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے فلاں گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر تو کوئی حالات نہیں آتے. لیکن یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو محسوس ہوتے ہیں اور ایک محسوس نہیں ہوتے. محسوس ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حالات میں ڈال دیا، جیل کے حوالے کر دیا، غربت کر دی، ایسے حالات جو یعنی انسان محسوس کرتا ہے. اور ایک حالت ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں. نماز پڑھتا ہے لیکن نماز سے خشوع چھین لیتے ہیں. اچھے اعمال کے جو جذبے اس کے اندر پہلے تھے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے. قرآن کی تلاوت کرنے کا ذوق اور شوق ایک وقت تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کا عذاب غیر محسوس طریقے سے اس پر ایسا آیا کہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں ہوئی. پھر آہستہ آہستہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے اور پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی گناہ ہو، قرآن کا درس اور قرآن کا سبق یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اول وقت میں استغفار کریں. پھر اس کے بعد دوسرا جو مضمون ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دو مقصد سے بھیجا ہے، مبشر اور منذر. اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو جنت کی بشارت دیں گے، اور اگر آپ غلط راستے پر چلیں گے تو آپ کو ڈرائیں گے کہ اگر آپ غلط راستے پر چلو گے تو آپ کو ایسے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. تو گویا کہ یہ بھی اچھے راستے پر لانے کی ایک شکل ہے. انذار کسی کو اس لیے ڈرانا کہ اس کا بھلا ہو جائے. جیسے راستے میں ایک کھائی ہو، کھڈا ہو، ہم کسی کو یوں کہے کہ بھائی ذرا سنبھال کے چلنا، یہ کھڈا ہے، اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے کہ آپ کو کوئی یعنی کچھ پتہ نہ ہو
اور آپ کھڈے میں گر جائیں گے تو آپ کا نقصان، تو ذرا آپ اس طریقے سے چلنا کہ آپ کھڈے میں نہ گریں۔ تو اس کو کھڈے سے ڈرایا تو صحیح، لیکن اس کی بھلائی کے لیے۔ تو انبیاء جو عذاب سے ڈراتے ہیں اس لیے کہ اس کا بھلا ہو جائے، کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرو گے تو غلط کام کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے آپ اس غلط کام کو چھوڑ کر اچھے کام کرو تاکہ آپ کو جنت ملے۔ تو یہ انبیاء بشارت دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، اور دونوں کام انبیاء امت کی خیر خواہی اور امت کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں جو ایک تفصیل کے ساتھ ہر رکوع میں ہر نبی کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ ہے ترتیب سے۔ اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، انی لکم ناصح امین، انی لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے ایسا خیر خواہ ہوں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ صرف یہ چاہیے کہ تم جنت میں داخل ہونے والے کیسے بن جاؤ۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، لیکن تم میں جو کہوں وہ باتیں مانو تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اور امین ہوں، امین کا لفظ بڑھا کر اشارہ کیا کہ نبی اپنے پیغام کو پہنچانے میں، اپنی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی یعنی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا، بلکہ جو باتیں امت کو پہنچاتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ تو یہ انبیاء کی صفت ہے کہ وہ ناصح ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، اور مبشر ہوتے ہیں اور منذر ہوتے ہیں، اور ان تمام صفات میں مقصد یہ ہے کہ امت کا بھلا ہو جائے، اپنی قوم کا بھلا ہو جائے۔ اب جب انبیاء ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، اچھے اعمال پر بشارت دیتے ہیں، برے کاموں سے ان کو روکتے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو ذکر کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں 2-3 آیتیں ایسی ہے کہ جس میں جہنم کا تذکرہ ہے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ نعمتوں میں جہنم کا ذکر کیسے؟ نعمتیں جیسے مرج البحرین یلتقیان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس طریقے کے جو تذکرے ہیں جس میں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر جنت کا ذکر ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اعلیٰ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کی ہیں۔ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، قیامت کے دن مجرمین ان کی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ایک کوڈ ورڈ رکھیں گے، ایسے علامت رکھیں گے جس کی وجہ سے وہ مجرم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی میدان محشر میں وہ لوگ معلوم ہو جائیں گے، پہچان لیے جائیں گے، اور پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ ساتھ جہنم کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ ذکر بھی نعمت ہے، کہ اس کے ذکر کے ذریعے سے تم اس سے ڈرو گے تو تم ایسے کاموں سے بچو گے جو کام جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اس لیے یہ بھی نعمت ہے۔ تو یہ صفت ہے انبیاء کی کہ ڈراتے اس لیے ہے تاکہ آپ سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ جب انبیاء کی باتیں ان کے سامنے آتی ہے تو ماننے کے بجائے اوپر سے انبیاء سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان سے جھگڑا کرتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ سب باتیں سنانے والے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کا مکلف بنانے والے، بلکہ تم جس دعوت کو لے کر، جس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر ہمارے پاس آئے ہو، ہم اس پیغام ہی کو ختم کر دیں گے
اور جن عذاب سے ڈراتے ہو وہ کسی اور کو ڈرانا، ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی دور میں کیا ہوا کہ ابو جہل نے کہا کہ یہ کانٹا ہی نکال دو، تو پھر انہوں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا، ابو جہل وغیرہ نے، اور ابلیس بھی اس میں شریک تھا، تو کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ہر قبیلے کے لوگ ان کو قتل کر دے، تاکہ دیت، قتل کرنے کی وجہ سے جو دیت آتی ہے قصاص میں، قصاص کی جگہ پر، تو اگر ہر قبیلے کے الگ الگ لوگ ہوں گے تو قصاص نہیں آئے گا، دیت آئے گی۔ دیت میں پیسے ہوتے ہیں، 100 اونٹ یا 1000 سونے کے سکے یا 10,000 چاندی کے سکے، یہ دیت ہے۔ تو وہ تو ہم لوگ جو ہے قبیلے والے مل کر ادا کر لیں گے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ میں لوگ ایسے تیار ہو رہے ہیں اور ماحول کفار کی نظر میں ماحول خراب ہو رہا ہے، تو یہ سب کاٹا ہی ختم ہو جائے، یعنی کاٹا ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے رسول کو کوئی ختم کر سکتا نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر فرما دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو احکام ہم نے آپ کی طرف اتارے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعصمک من الناس، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے بہادر صحابی تھے، آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، اور آپ کے ہمزلف اور ساڈو بھی ہوتے تھے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے، یہ ابو بکر کے دو جو ہے داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بڑے بہادر تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ احکامات پہنچاتے رہو لوگوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، تو آپ نے کہا کہ اب مجھے کسی کی اب ضرورت نہیں، اللہ جب مجھے بچانے کا کہہ رہا ہے تو پھر اب مجھے کسی انسان کے بچانے کے لیے اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو خیر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں لیدحضوا بہ الحق، حق کو دبا دیں، ادحاظ کہتے ہیں مٹانا، لیکن حق تو مٹے گا نہیں، اس لیے کہ جاء الحق وزہق الباطل، مٹنے والی چیز تو باطل ہے، لیکن یہاں حق کو مٹانے سے مراد حق کو دبانا، اس کو ہلکا کرنا، اس کو پست کرنا۔ جیسے آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے پوری دنیا جو ہے اسلام کو مٹانے کے لیے ہر قسم کی، ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے دنیا سے اسلام ختم ہو جائے، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں، بلکہ فطرت اسلام میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤں گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اور قرآن کریم کا یہ پیغام ہے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ یہ جتنے حق کو دبانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ حق کو اتنا ہی اونچا کرے گا۔ اسی لیے موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین، یہود، نصارہ، سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اور مسلمان ایک طرف ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو دبا دیں۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں اسلام کے پیچھے پڑے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح اسلام میں ایسی کیا چیز ہے کہ اسلام کو مٹانے کی یہ بات کر رہے ہیں؟ تو لوگ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے انہی میں سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اسلام کو دبانے کے لیے یہ محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے اسلام کو اٹھا رہا۔ تو یہ اسلام کی خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسلام کو ختم نہیں کرے گا، اسلام ابدی اور ہمیشہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اخیر تک اس کو رکھیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے رب کی نشانیاں ذکر کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ پھرا لے، اور وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس نے جو گناہ آگے کیے ہیں اس کو بھول جائے۔
یہ تو بدبختی کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص کر کے یہاں ذکر کفار اور مشرکین کا ہے، لیکن مومنین کو اور مسلمانوں کو مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجی زندگی میں مطالعہ کیا جائے، اپنی زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات، انبیاء کی بات جو ہماری دنیا و آخرت کو بنانے والی ہو، ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے۔ خیر، تو یہ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ پھر ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا کتنا آسان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ اگر انبیاء نبی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسولوں کو نبی بھیجتا تو بھی ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ نظام کافی ہے۔ تو انبیاء نے احسان کیا، رسولوں نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے ہمیں توحید کا سبق سکھایا، ورنہ بغیر انبیاء اور بغیر رسولوں کے بھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے تھی، ہمیں ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہمارے لیے، لیکن اللہ نے احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اتنی نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی کفار، مشرکین ایک اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ کتنے ان کے معبود ہیں، کتنے ان کے خدا ہے، ہر کنکر پہ شنکر، ہر کنکر ان کا شنکر ہے۔ کہ یہ اصل میں ہے ختم اللہ علیہ، ہدایت ان کو ملتی نہیں ہے، اور ہدایت نہیں ملتی تو پھر ان کے دل جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دل کو اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ حق بات پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ حق بات کو سمجھے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تیسرا جو مقصد ہے کہ آپ کا رب جو ہے بڑا مغفرت والا ہے، رحم والا ہے۔ تیسرا جو بنیادی جو عنوان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ پر جلدی سے عذاب کیوں نہیں دیتے، بلکہ عذاب میں تاخیر کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ جیسے ہی وہ گناہ کرے فوراً اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے ایک وقت طے شدہ ہے، ایک وقت ہے، طے شدہ وقت ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کے بعد جو اس کو موقع ملتا ہے عذاب تک کا، تو اس میں انسان سیدھے راستے پر آ جائے، کسی کی بات اس کو سمجھ میں آ جائے، کوئی قرآن کی کوئی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات سمجھ میں آ جائے، اور اس کی زندگی بہتر بن جائے اور وہ راہ راستہ پر آ جائے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اور اگر وہ راہ راستہ پر نہیں آتا تو اس کا جو وقت طے ہے اس وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اخیر میں ایک آیت ذکر کی کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، کہ بہت ساری بستیاں مکہ والوں کے سامنے ہیں کہ وہ ملک شام جب تجارت کی غرض سے جب وہ سفر کرتے ہیں تو بیچ میں کئی ایسی وادیوں سے ان کا گزر ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا ہے۔ تو ان وادیوں سے وہ عبرت حاصل کریں کہ دیکھو یہ لوگ بھی ایک زمانے میں تھے، ڈیل ڈول والے تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے، ایسا کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون طاقت والا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک پھونک میں جو ہے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ وادی، یہ جو سفر میں جو ان کے جو وادیوں سے گزرتے ہیں، جن بستیوں سے گزرتے ہیں، اس سے وہ عبرت حاصل کریں اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ اور اگر نہیں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک وقت مقررہ ہے، اس وقت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جائے گا اور ان کو پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں جو ہے اچھے اعمال کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔